کیونکہ جن کے پاس تھا تقوی، متقین کے سردار صحابہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے۔ کیا ہم کو ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور جو سمجھ کر بیٹھا ہے اسے ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ طاقت جو ہے اتنی آ گئی ہے کہ وہ چیزیں جن کے بغیر آپ جی نہیں سکتے ان کے بغیر جی رہے ہیں، تو یہ گناہ جو ہیں، گناہ کے بغیر انسان آرام سے اچھی زندگی جی سکتا ہے، تو گناہ کیوں نہیں چھٹ سکتے؟ ہر سحر میں چکن مٹن شامی میں نہیں رہی تو سحر پیٹ میں جاتا نہیں کہتے۔ اب وہ سحر کیوں پیٹ میں جاتا نہیں بولتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو رمضان کی مبارکبادی دیتے ہوئے میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ بہت سی ایسی عبادتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوا، لیکن وجہ بتائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ ظہر کی نماز کیوں کم آواز سے پڑھنا، باقی نماز مغرب عشاء اور فجر میں کیوں آواز بڑھا کر پڑھنا۔ حضور نہیں بتائے تو پوچھنا بھی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ کئی ایسی عبادتیں ہیں کیوں کرنا نہیں بتائے، اور بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ بتائے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ فائدہ پہنچے۔ جیسے نماز پڑھنا، کیوں پڑھنا؟ اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو آج تک معلوم نہیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ تو بہت سی باتیں دین کی سننا چاہیے، ہمیں تھوڑا ٹائم نکال کر سننا ہے۔ تو نماز کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کے علاوہ حالات میں بہت سی چیزیں ہمیں آ کر ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں، وہ بزنس، فون کال، بچے، بیوی، جو ہی ہم تکبیر باندھتے ہیں سب ہٹ جاتے ہیں، ہم سب کو ہٹا دیتے ہیں، سب ہماری زندگی سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سارا وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز ہے۔ تو روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ ہاں، اللہ نے وجہ بتائی ہے۔ اب تک ہم کو معلوم نہیں اللہ نے کیوں ہم پر روزہ فرض کیا، اس کی وجہ بھی معلوم نہیں۔ معاف کریں، خطرے کی گھڑی ہے، دین سے بہت دور ہیں ہم۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنا۔ کیسے ڈرنا؟ زندگی گزارتے وقت میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے حبیب نے مجھے بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، بہت سی چیزوں سے مجھے روکا ہے انہوں نے، تو میں زندگی گزارتے وقت جو جو چیزوں کا اللہ نے، جن جن باتوں کا اللہ اور اس کے حبیب نے مجھے حکم دیا، کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ صبح ہوئی، کیا میں فجر پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں سنت مؤکدہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں؟ کیا میں حلال روزی کما رہا ہوں؟ کیا میں سچ کہہ کر تجارت کر رہا ہوں؟ کیا میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ جن جن چیزوں سے مجھے روکا گیا، کیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہوں؟ کیا میں امانت دار ہوں؟ کیا میں غیبت سے بچ رہا ہوں؟ کیا میں بدزنی سے بچ رہا ہوں؟ یہ سوچ، یہ فکر جسے رہتی ہے اسے کہتے ہیں متقی۔ کیا ہم کو ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور جو سمجھ کر بیٹھا ہے اسے ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے وقوف، کیونکہ جن کے پاس تھا تقوی، متقین کے سردار صحابہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، اور آج جمعہ نماز شروع کر کر اپنے آپ کو صحابہ والی زندگی جی رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی حاصل ہونا، تقوی کا مطلب کیا؟ اگر گناہ ہمارے سامنے ننگا ناچے، آسانی سے گناہ سامنے آ جائے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم گناہ کر بھی لیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بند کمرے میں ہیں ہم لوگ، میں جھوٹ بول کر یہ چیز بیچ دوں تو کسٹمر کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیا بیچی، ڈپلیکیٹ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن
تقویٰ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ حالت ہے ہماری کہ اللہ کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں؟ اگر نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو، تمہیں یہ ڈر حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کئی سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، جسے سنیما دیکھنے کی عادت تھی وہ عید کے دن سنیما دیکھ رہا ہے، جسے گندے کام کرنے کی عادت تھی وہ عید کے دن ہی گندے کام شروع کر رہا ہے۔ اللہ تو جھوٹ نہیں کہے گا، نعوذ باللہ، اللہ جو بولا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو گے تو تم کو تقویٰ مل سکتا ہے، اور مجھے تقویٰ نہیں مل رہا ہے، تو مطلب کیا؟ میں نے روزہ صحیح سے رکھا ہی نہیں۔ ایک کیا روزہ صحیح سے رکھا نہیں، دوسرا کیا گناہ چھوڑنے کی نیت سے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اب گناہ چھوڑنے کی نیت سے کیوں روزہ رکھا نہیں؟ پہلے معلوم اتنے گناہ چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، ابھی نیت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ گناہ اتنے مزیدار ہیں، اتنے مزیدار ہیں گناہ کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ چھوڑنا ہے تو تھوڑی دیر سوچنا ہے کہ اس گناہ کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب تک گناہ کر رہے تھے نا ہم لوگ، بچ گئے یا نقصان ہو گیا ہے، وہ کب وہ نقصان سامنے آئے گا ہم کو معلوم نہیں، بس اللہ کرم کرے چھپا کر رکھے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد سوچیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اس کا نقصان کیا ہوگا۔ ہر گناہ کا نقصان ہے۔ ان لنک میں آپ کو ایک بیان ہوا ہے ناچیز کا، گناہوں کی نحوست، آپ کو یوٹیوب کے لنک پر وہ لنک ملے گا، اس کو آپ سن لیں، گناہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو خیر، اب کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ صبح سحر کریں گے ہم۔ روزہ رکھنے سے پہلے میری کیا کیا خراب عادتیں ہیں؟ میرے پاس نماز کی پابندی نہیں ہے، میں قرآن سے دور ہو گیا ہوں، میں جھوٹ بول کر کماتا ہوں، جھوٹ بولنا بالکل آسان ہو گیا ہے مجھے، جھوٹ بولے بغیر میں بات ہی نہیں کر سکتا، غیبت کرتا ہوں، لوگوں کے پیچھے بولتا ہوں تو ہی مجھے سکون ملتا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں لگاتا ہوں میں، موبائل پر گندی چیزیں نہیں دیکھا تو مجھے نیند نہیں لگتی، فلم دیکھنا ہی میری زندگی کا سب سے مزیدار کام بن گیا ہے، ماں باپ کی عزت تھوڑی بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ ایک نوٹ بک لے کر لکھیں۔ اب اس کا نقصان ہے تمام چیزوں کا، تو نیت کریں اللہ سے کہ اللہ یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں 30 دن کے روزے رکھ رہا ہوں مولا، اور تو فرما چکا ہے، تیری بات سچی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اسے تقویٰ حاصل ہوگا، مولا یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اب یہ چیزیں ذہن میں رہنا، پکا ارادہ رکھنا کہ یہ چیزیں میں چھوڑوں گا۔ اب روزے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو روزے کی حالت تک میکزیمم گناہ نہیں ہوتا، افطار کے بعد گناہ ہوتا، روزے کی حالت تک میکزیمم گناہ نہیں ہوتا، ہوا تو بھی جتنا روزے کے علاوہ حالت میں ہوتا تھا اس سے کم ہوتا۔ تو اب نیت آپ بنا لیے کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھ ہی رہا ہوں گناہ چھوڑنے کے لیے۔ اللہ آپ کی مدد کیسے کر رہا ہے کہ آپ وہ چیزیں جن کے بغیر جی نہیں سکتے، کھانا کھائے بغیر جی نہیں سکتے، پانی پیے بغیر جی نہیں سکتے، روزے میں آپ کو اتنی طاقت مل رہی ہے کہ آپ پانی پیے بغیر بھی جی رہے ہیں، آپ کے اندر کی طاقت بڑھ گئی، سیلف کنٹرول، خود کی محاسبہ، مجاہدہ، اپنے آپ کو قابو میں لا لیے آپ یعنی پانی پیے بغیر بھی رہ رہے ہیں۔ یہ طاقت جو ہے اتنی آ گئی ہے کہ وہ چیزیں جن کے بغیر آپ جی نہیں سکتے ان کے بغیر جی رہے ہیں، تو یہ گناہ جو ہیں، گناہ کے بغیر انسان آرام سے اچھی زندگی جی سکتا ہے، تو گناہ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ ضرور چھوٹیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ 30 روزے تک مسلسل یہ نیت تازہ کرتے رہنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آخر رمضان کے وقت لوگوں کو پھر سے گناہ کی خواہش آ جاتی ہے، دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کب رمضان ختم ہوگا پھر ہم گناہ کریں گے۔ یہاں پہ انسان ہارتا ہے، انشاءاللہ اس سال نہیں ہاریں گے۔ جب انتظار شروع ہوتا کب رمضان ختم ہوگا، نہیں 30 دن بھی میں گناہوں سے بچوں گا۔ ٹھیک۔
شیطان تو اندر چلے جاتا ہے. اس کی مدد یہ ہے، شیطان رمضان کا چاند دکھتے ہی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ہم کو دکھتا ہے کہ شیطان رہے تک مسجد کو آنا مشکل تھا، شیطان جاتے ہی 10 منٹ عشاء کی نماز پڑھنا مشکل تھا، شیطان چلا گیا 2 گھنٹے نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ فجر کو اٹھنا مشکل تھا، سحر بھی کر رہے ہیں. شیطان جاتے ہی ایک طاقت آ جاتی ہے ہمارے اندر. اب نہیں نا حضرت، شیطان جا کو بھی گناہ کر رہے نا، تو شیطان سے دوستی کر کر کے ہم شیطان بن گئے. لیکن اب کیا ہوا، آدھا تو چلا گیا، آدھا باقی رہ گیا ہے، اور یہ آدھا بھی روزے میں ہے. اور روزے کی حالت میں شیطان اتنا اٹھتا بھی نہیں ہے، افطار کے بعد اٹھتا ہے گنجی پیے بعد. تو کرنا کیا ہے، افطار تھوڑا کم کھانا ہے. اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ افطار کے بعد فوراً جو بھی تراویح کی نماز آ جاتی ہے، تو افطار کے بعد تراویح کی نماز چلے جائیں گے، پھر وہ بری عادتیں باہر نہیں آئیں گی. 1.5 گھنٹہ ٹائم ملتا ہے، تھوڑا کھائے نکلے آ گیا. تراویح پڑھنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، سیدھا بستر پہ جا کے سو جاتا ہے. گناہ کرنے کا موقع ملا؟ نہیں ملا. اب اس کے بعد بھی کوئی اتنا بڑا شیطان بن گیا ہے کہ بیچ بیچ میں شیطانیت کرنے کی خواہش آ رہی ہے. بزرگان دین کہتے ہیں 7 مرتبہ اس خواہش پر عمل نہ کریں. خواہش آئی، خواہش کہاں آئی؟ خواہش یہاں آئی. تھوڑا اپنے آپ کو، خود کو نیچے رکھ کر کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر لے، یا گھر کا کوئی کلیننگ کام شروع کر لیں. کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے. امی کیا لے کو آنا، پیاز لے کو آنا، ٹمیٹا لے کو آنا. 7 مرتبہ خواہش آئی اور آپ اس خواہش کو ہٹا کر آگے بڑھے. انسان کے اندر اللہ نے ایسی فطرتاً یہ طاقت رکھی ہے، اس کے بعد وہ خواہش نہیں آتی، نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور اس طرح زندگی گزاریں گے. روزے کی حالت میں صرف بھوک پیاس نہیں، زبان کی بھی حفاظت. روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، بیکار جھوٹ. 2 جنے پوچھے سوال، اب میں 2 جنے پوچھے گا تو ریحان بولیں گے، ریحان یہ اس کے بارے میں بیان کر دوں. کیا ٹاپک چاچا؟ وہ اس کے بارے میں پوچھے بعد میں روزے میں کیا بولتے سانپ تل کو کھانا کیسا. کتنے جنے پوچھے چاچا؟ وہ اس کے پاس وہ کیل پاک کالج ہاسپٹل کے پاس سے گیا، وہاں 1 جنے پوچھے، 1 جنے کیل پاک. اب میں بولے تو ریحان کیا بولیں گے؟ جاؤ بیٹھو چاچا، کیل پاک کے 1 جنے بولے گے تو اس کے واسطے میں ریکارڈنگ کرنا کہتے بولیں گے نہیں ریحان. اب میں کیا کرتا ریحان کو کنونس کرنے کا واسطے، نہیں با اکبری مسجد کے پاس سامنے 10 جنے پوچھے با، جھوٹ بول. اس کے واسطے ایسے بے وقوفاں بھی ہیں، ایک نہیں لگانا، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولنا. بہت نیکیاں آئیں گی. جھوٹ بولنا منہ بند کیجئے، اسے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں کنونس ہونا نہیں، ایک بھی بات نہیں. غیبت بالکل نہیں، بڑی خراب عادت ہے غیبت. کم سے کم غیبت تو چھوڑیں. انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے. مر جائیں گے نا حضرت، غیبت نہیں کرے تو پیٹ پھٹ جائیں گا. غیبت نہیں کرے گا تو کیا کیا ہو جاتا. کوشش کریں آنکھوں کی حفاظت. بالکل چھوڑ دیں، بات چھوڑ کو جی سکتے. انسٹاگرام ڈیلیٹ کرو. خاص کر میری بہنوں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ دجال کے ہاتھ میں پھنسی ہوئی ہیں آپ. یہ کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ بزنس ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا. اپنے دل سے پوچھو بزنس زیادہ ہوتا یا گناہ زیادہ ہوتا. برباد کر دیں گے یہ چیزیں. رمضان سے پہلے سب کچھ ڈیلیٹ کیجئے. سنیپ چیٹ، انسٹا وغیرہ نہیں. انسٹا میں دین سنتی. گھر میں ہی سو کتاباں پڑھو، پہلے گھر میں ہی سو قرآن کی کتاب پڑھو. چپ کے اپنے آپ کو ٹھکانے کی ضرورت نہیں. تو یہ تمام چیزیں، عادتیں چھوڑے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آئندہ رمضان عید کا دن آئے گا، ہم لوگ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر رہیں گے، اور سارا سال وہ تقوی ہمیں مدد کرے گا آگے بڑھنے میں. اب نہیں حضرت، رمضان کے عید کے بعد فوراً گناہ کرنے دل ہوتا تو حضور کی ایک سنت ہے 6 روزے. اس کے ساتھ لگاتار اسی نیت کے ساتھ
گناہوں سے بچتے ہوئے عید کے بعد لگاتار 6 روزے رکھ کر دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد اس کا اثر کیسا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، تھوڑے لوگ، میں بولتا ہوں میرا ہمیشہ شارق صاحب میرا 3 kg کم ہوتا، مانتے تمہیں دکھتے نا 21ویں روزے میں حالت کیسی رہتی میری، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے شاید، ہم نے دوسرے کام بھی بیان ہے وغیرہ، 3 kg یا 4 kg تک بھی کم ہو جاتا ہے میرا۔ تو ایک دوست میرے بولے نہیں نا میرا تو 5-6 kg بڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آیا رمضان میں کیسا، نہیں کھاتے نہیں پیتے نہیں، بڑھتا کیسے ہے؟ وہ بڑھتا ایسے ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں صرف 3 وقت کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں ہوتا کیا ہے، ناشتہ کی کھانا جو ہے سحر میں کھاتے ہیں، اور ناشتے میں صرف 2 اڈلی سامبار یہی کھاتے ہیں، کبھی نان ویج ریئر، مکرونی میں تھوڑا خیمہ ڈال دیے تو کھائے سوا، ورنہ ناشتہ تو بالکل ویج ہے۔ لیکن سحر میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سحر میں چکن مٹن شامی میں نہیں رہی تو سحر پیٹ میں جاتا نہیں کہتے۔ اب وہ سحر کیوں پیٹ میں جاتا نہیں بولتا ہوں میں، اب کھا لیے، یعنی جو اتوار کے دوپہر کو کھانے کا سحر میں چلا گیا۔ اب بھوکے تھے کیا، گنجی، پرانے زمانے میں گنجی وہ بیماراں پیتے تھے نا، ویسی گنجی تھی، وہ پیے تو اچھا رہتا۔ اب کیا کرتے ہیں، گنجی نام ہے، بریانی میں پانی ڈال کر گنجی پیتے ہیں۔ اب نیا نیا شروع ہوگا، حلیم بھی کھا لیتے ہیں، وہ 4 بڑے رکھے گا تو 4 کھا لینا، 4 بڑے سائڈ، پھر 2 موز بھی کھا لینا۔ وہ کیا سمجھ گئے ہم لوگ کہ جو پیٹ ہے نا ایک تھیلی ہے، ایک تھیلی بھر کو چیزاں لے کو جاتے نا، ویسا تھیلی بھر بھر کو کیسا سمجھ گئے، پیٹ ایسا کھائے بعد ایسا انگلی سے دبائے تو اندر انگلی نہیں جانا، اتنا بھر لینا۔ افطار میں اتنا کھا لیے اور یہاں تک کھا لیتے ہیں، اب بیٹھے رہتے ہیں، تراویح کو آتے، اب میں مجبور ہوں، مجھے کھانسی وغیرہ کی ڈسٹرب ہوتی، آ کر تراویح میں اب وہ جو اندر کیا کریں گا، انہیں نماز میں کچھ نہیں کر سکتے، وضو ٹوٹ جائے گا، تو کرتے کیا ہے، وہ یہاں سے پکارتا ہے نماز میں پیچھے سے، او ہم سمجھتے ہیں حافظ صاحب کوئی غلطی ہو گئی، آیت پڑھ یوصیکم اللہ فی اولادکم ہو کہتے تو حافظ صاحب کو ستاتے ہیں، ہو گیا نا بس نا بھائی، سو جانا، سوچنا۔ گھر کو گئے بعد پھر وہ تکیا بھرے جیسا پیٹ بھر لیتے۔ اب سحر میں مجھے مرغی دیکھے تو بھوک کئی کو لگتی، آپ افطار کے بعد پھر لوٹ کرے ہی، تو اب ایسا کھاتے سو آدمی آپ کو جو روزہ کا مطلب کیا، 1-2 بڑے کھا لیے، ایک گنجی پی لیے، پھر تراویح کو آ گئے، پھر تھوڑا کھا لیے۔ کھانا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، کھائیے، لیکن جو فائدہ ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں غریب کی بھوک کا احساس کہاں سے ہوگا، غریب کی پیاس کا احساس کہاں سے ہوگا؟ اور دوسرا ٹی وی پر وغیرہ افطار اسپیشل ڈشز، افطار انہوں بھی کھاتے ہیں، 2 بجے سے جو مسلمان نہیں ہیں انہوں بھی کھانا شروع کر لیتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں افطار کے اسپیشل ڈشاں بنائے تو کیا کرے گا شوہر، 2 بڑے کھانے والا 5 بڑے کھائے گا۔ تو زیادہ وقت کھانے میں نہ گزاریں، عبادت کرنے میں گزاریں، عبادت بھی دکھاوے کی عبادت نہ ہو، جتنا ہو سکے اپنے گھروں کو زندہ کریں، عبادت کرنے میں اپنے گھروں کو زندہ کریں، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اپنے حضور کی خواہش ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ پکان دے پا عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں بہتر ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہنے کے لیے، جو سنیں انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا اور آپ بھی پوری کوشش کریں، انشاءاللہ جب عید کا دن آئے گا تقوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔